أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم مصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المظلومين، لا سيما ابن عمه غالب على كل غالب مولانا علي بن أبي طالب، وعلى صاحب الدعوات النبوة والسولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاصر الباقرية والعصار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والحيبة العسكرية والغيبة الإلهية، صاحب العصر والزمان، إمام الإنس والجان، الحجة القائم المنتظر المهدي. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى لقاء يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل وفي ضلال مبين. صلوات پڑھ محمد وآل محمد. قبل اس کے کہ اس آیہ مبارکہ کے ذیل میں آپ حضرات سے کچھ دیر گفتگو کروں، آپ حضرات ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جملہ مومنین و مومنات بالخصوص سید وقار حسین ابن ابرار حسین کی روح کو ایصال فرما دیں. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. قرآن مجید سورہ جمعہ کی مشہور و معروف آیت، جس میں خداوند عالم اپنا تعارف کراتے ہوئے اپنے حبیب کا تعارف کرا رہا ہے اور فرما رہا ہے: هو الذی بعث فی الامیین رسولا. وہ اللہ کی جس کی تسبیح تمام کائنات کر رہی ہے، وہ اپنی پہچان اس طرح کروا رہا ہے کہ وہ اللہ وہ ہے جس نے امیین کے درمیان انہی میں سے ایک شخص کو مبعوث کیا، اور اس کے تمام فرائض کو بھی اسی آیت میں ارشاد کر دیا کہ اس کی ذمہ داری کیا ہوگی کہ وہ آیات الہی کی تلاوت کرے گا، علم اور حکمت کی تعلیم کرے گا، تزکیہ نفس کرے گا. روز شہادت رسول اکرم اور شام شہادت رسول اکرم اور شام شہادت سبط اکبر حسن مجتبیٰ علیہ السلام اس رسول کا تذکرہ ہونا ہے کہ جو خلقت میں سب سے اعلیٰ مقام پر ہے، مخلوق میں سب سے اعلیٰ مقام، نہ اس سے بڑھ کر کوئی ہے نہ اس سے پہلے کوئی ہے. اگر اس سے پہلے کوئی ذات ہے تو وہ ذات واجب ہے، اس سے اعلیٰ اگر کوئی ذات ہے تو وہ ذات واجب ہے. اگر کوئی اس کی برابری کر سکتا ہے تو صرف وہی ہے جو شریک ہے اس کے نور کا، اس کے علاوہ نہ کوئی اس کے برابر ہے، نہ کوئی ہوگا، نہ کوئی ہو سکتا ہے. اس رسول کے سلسلے میں ذکر کرنا ہے کہ جس کو سمجھنے سے بشریت کی عقل قاصر ہے، جس کو سمجھانے کے لیے یا قرآن کی تلاوت کی جائے، جس کی تعظیم کے لیے نہج البلاغہ پڑھی جائے،
جس کو سمجھنے کے لیے صحیفہ سجادیہ کی دعائیں پڑھی جائیں۔ وہ رسول کی جس کی حمد اور ثنا خود اللہ نے کی، اور اس کی سب سے بڑی دلیل خود رسول کا نام ہے۔ رسول کا نام محمد ہے اور اللہ کا نام محمود ہے۔ محمود اس کو کہتے ہیں کہ جس کی تعریف کی جائے، محمد اسے کہتے ہیں جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے۔ تو ہونا تو برعکس چاہیے تھا، کیونکہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ساری حمد اللہ کے لیے ہے، تو اللہ کو محمد ہونا چاہیے تھا اور انہیں محمود ہونا چاہیے۔ لیکن علماء نے اس کی حکمت یہ بیان کی کہ اللہ چونکہ صاحب حمد ہے، صاحب تعریف ہے، جتنی بھی کی جائے کم ہے، اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا، لہٰذا وہ محمود ہے جس کی تعریف کی جاتی ہے، اور چونکہ ان کی تعریف خود اللہ کرتا ہے، لہٰذا یہ محمود نہیں بلکہ محمد ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں، محمد وآل محمد۔ محمد کی تعریف کون کر سکتا ہے؟ محمد کو پہچنوا کون سکتا ہے؟ ہم جس معاشرے سے تعلق رکھتے ہیں اس کے اوپر ایک بہت بڑا الزام یہ ہے کہ آپ رسول کی بات نہیں کرتے، جبکہ اگر رسول کی کوئی بات کرتا ہے تو یہی منبر کرتا ہے۔ رسول کی تعریف وہ کیا کریں گے جن کو رسول کی تعظیم کرنا نہیں آتی؟ رسول کا تعارف وہ کیا کرائیں گے جو خود ابھی رسول کو پہچان نہیں سکے، جو ذات رسول کو نہیں پہچانتے، وہ کردار رسول کو کیا پہچانیں گے؟ تعریف وہ کرے جو خود جانتا ہو، جو خود صاحب تعریف ہو، کسی فکر میں، کسی مکتب میں، کسی صنف میں کس کی تعریف کی اہمیت ہے؟ اس کی اہمیت ہے جو خود اس صنف کا ماہر ہو، جو خود اس صفت کا مالک ہو۔ اپنے جوانوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، میں گھر میں داخل ہوں اور اس گھر کی تعریف کروں کہ بہت اچھا بنا ہے، میری یہ تعریف لفظی تعریف ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کیونکہ میں گھر کی اور معماری کے علم سے آشنا نہیں ہوں۔ لیکن اگر کوئی آرکیٹیکٹ گھر میں داخل ہو، کوئی انجینئر گھر میں داخل ہو اور گھر کی تعریف کرے تو اس کی تعریف سند ہے، کیونکہ وہ اپنے علم کے بنا کے اوپر تعریف کرے گا۔ ابھی بچوں نے شعر پڑھے ماشاءاللہ، اس اطمینان سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگلی نسل کے حوالے کر دیا ہے، اور جس طرح آپ کو دیا جا رہا ہے اسی طرح اگلی نسل کو دیجئے گا۔ یہ ادھر ادھر سے جو باتیں آ رہی ہیں اس کو نظر انداز کریے گا، جیسے سکھایا گیا ہے ویسے ہی اگلی نسل کو دیجئے گا۔ تو بچوں نے شعر پڑھے، ہم اور آپ داد دے رہے ہیں، حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، یہ داد ایک حد تک صحیح ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ شعر کی واقعی داد ہو۔ لیکن اگر ایک بچہ شعر پڑھے اور صاحب اشعار آ کر دعوت دے اور کہے کہ سبحان اللہ، تو چونکہ وہ فن کا ماہر ہے لہٰذا اس کی تعریف کی اہمیت ہے۔ ہر تعریف صاحب قدر نہیں ہوتی، لیکن اگر اس تعریف کو کرنے والا اس فن کا ماہر ہو تو اس تعریف کی حیثیت ہے۔ پیغمبر کی شجاعت کون بیان کرے گا؟ جو میدان میں رکتا ہی نہیں ہے، اسے کیا معلوم پیغمبر کی شجاعت کیا ہے؟ پیغمبر کی شجاعت تو وہ بیان کرے گا جو خود شجاع ہو، جو خود میدان کو سر کر چکا ہو۔ جب میں لفظ شجاع کہوں گا آپ کے ذہن میں صرف ایک ہی نام آئے گا، یا علی۔ یہ ہے شجاعت کہ لفظ مرادف مترادف بن گیا، اس کے نام کے معنی وہی ہو گئے، اس لفظ کے معنی وہی ہو گئے۔ کسی صفت پہ ایسے حامل ہو جانا کہ اب وہ صفت تمہارا نام بن جائے، یہ اسی خاندان کا کمال ہے۔ شجاع کہیں تو کوئی یاد آتا ہے، علمدار کہیں تو کوئی یاد آتا ہے۔ جبکہ ان کی صفتیں،
لیکن صفت کو ایسے حمل کیا ہے کہ اب صفت ذات سے الگ ہے ہی نہیں. اور وہ کتنا شجاع ہے اس کا اندازہ ہمیں ہے ہی نہیں. اس کا یہ اندازہ یا تو جبرائیل کے پروں کو ہے یا میکائیل کے بازوؤں کو ہے یا ان کو ہے جن کے اوپر وہ تلواریں گری ہیں کہ جنہوں نے گرتے تو دیکھا لیکن اس کے بعد کچھ اور نظر نہیں آیا. کتنا شجاع کہ جس کی ایک ضربت عبادت ثقلین پر بھاری ہو. اتنا شجاع کہ پورے عرب کو للکار کے ہرایا. امیر المومنین نے صرف کہا نہیں کہ اگر پورا عرب میرے مقابلے میں آئے گا تو مجھے ٹس سے مس نہیں کر سکتا، کر کے دکھایا. صفین کا معرکہ سب کی نظر کے سامنے ہے. آپ سنا کرتے، میں صرف ایک استفادے کے لیے استعمال کر رہا ہوں، تیزی سے گزر رہوں گا. امیر المؤمنین صفین میں لباس بدل کے جاتے تھے. کیوں لباس بدل کے جاتے تھے؟ کیا عمر ہے اس وقت امیر المؤمنین کی؟ تقریباً 60 برس. 60 برس تقریباً عمر ہے آپ کی. لیکن تلوار کی کھنک اور ڈنکا ایسا ہے کہ ابھی بھی کسی جوان میں ہمت نہیں ہے کہ سامنے آ جائے. اگر پتہ چل جائے علی ہیں تو کوئی سامنے نہیں آتا. لہٰذا علی کبھی ابن عباس کا لباس پہنتے ہیں، کبھی مالک اشتر کا لباس پہنتے ہیں، کبھی اپنے کسی اور بیٹے کا لباس پہنتے ہیں. لباس پہننے پہ ایک چیز یاد آ گئی، اس مجمع کے ذوق کی ہے. روایات میں ہے کہ صفین میں امیر المومنین نے ایک دن اپنے چھوٹے بیٹے کو، جن کی جنگ صفین میں بہت کم لکھی گئی ہے، صرف ایک معرکہ لکھا گیا ہے، ان کو بلایا اور اپنا لباس پہنایا، اپنی زرہ پہنائی، اپنا امامہ ان کے سر پہ رکھا. اس مجمع نے کوئی اس کو اور غور سے سمجھنا چاہیے تھا. امیر المؤمنین نے اپنا امامہ جب یہ امامہ شاگرد امیر المؤمنین ابن عباس کے سر پہ رکھا گیا تھا تو اٹھ نہیں پا رہے تھے. 13 برس کے عباس کے سر پہ رکھا گیا، لوگ سمجھے علی کھڑے ہیں. بار امامت کو اٹھایا، لوگ سمجھ رہے تھے علی کھڑے ہیں. تو امیر المومنین لباس بدل کے جاتے تھے. کیوں؟ کیونکہ کسی میں طاقت نہیں تھی، جرأت نہیں تھی آئیں. اور علی جہاد کرنا چاہتے تھے، علی قتل نہیں کرنا چاہتے تھے، علی جہاد فی سبیل اللہ کر رہے تھے. کہیں میرا نام سبب نہ بنے کہ میں اس عبادت سے محروم رہ جاؤں. یہ جنگ اس وقت عبادت ہے، میرے نام کی وجہ سے لوگ میرے سامنے نہیں آتے، لہٰذا میں اپنا نام چھپا لوں تاکہ کم سے کم عبادت کر سکوں. کیونکہ جس کے لیے عبادت کر رہا ہوں وہ لباس کو نہیں دیکھتا. یہ تو ہماری پریشانی ہے کہ مسجد میں کوئی چیز دی جائے تو نام لکھا جائے، ورنہ اللہ کو پتہ کیسے چلے گا؟ پتہ نہیں آپ لوگ اس چیز کو غور کر پائیں. ہمیں بہت جھیل اس کی چیز کو دیکھنا پڑتا ہے. محراب میں کھڑے ہوئے سامنے رول نمبر لکھے ہوئے. جس اللہ کو تمہارا رول نمبر نہیں معلوم وہ تمہیں پاس کیسے کرائے گا؟ کہ اوپر نیچے ہو گیا نمبر. تو یہ ہماری کمزوری ہے کہ ہم نام لکھتے ہیں، جبکہ کسی نے باذوق نے کہا تھا کہ جب پنکھا چلتا ہے تو اس پہ نام دکھائی نہیں دیتا کسی کا. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو امیر المومنین نہیں چاہتے تھے کہ میں نام سے محروم رہ جاؤں عبادت سے، لہٰذا نام بدلے، کوئی نہ پہچانے مجھے، تاکہ میں جنگ میں شریک ہو سکوں، جہاد فی سبیل اللہ کا ثواب حاصل کر سکوں. لہٰذا لباس بدل کے آتے تھے. ایک شامی پہلوان آیا، امیر المومنین لباس بدل کے گئے، اس کے رجس کا جواب دیا اور اپنے مخصوص انداز سے اسے دو نیم کیا. دور سے وہ عیار اور مکار اس منظر کو دیکھ رہے تھے. ایک بار اٹھ کے بیٹھے، یہ کون ہے؟
یہ کون ہے؟ یہ علی کے لشکر میں ایک علی تھے، یہ دوسرا کون؟ ابھی تو میں ایک ہی کے پریشان ہے. کہی اور کون ہے؟ یہ علی ہیں؟ ارے نہیں علی نہیں، کہا نہیں علی ہیں. کہا تو پتا کیسے چلے؟ تو وزیر نے کہا جاؤ لڑ لو. اس نے کہا علی ہوئے تو علی ہوئے تو قصہ ہی ختم ہے. نہیں کہا لڑنے تو نہیں جاؤں گا میں، پتا کیسے چلے؟ کہا دیکھو امیر صرف ایک ہی طریقہ ہے، یہاں جتنی تمہاری فوج کھڑی ہے، اب اس وقت 30,000 تھے 40,000 تھے، کتنے تھے وہاں پہ نہیں معلوم ہے، کیونکہ تقریباً 1,00,000 کے آس پاس شام کا لشکر تھا. کہا جتنی یہاں کھڑی ہے اس کو کہہ دو ایک ساتھ حملہ کر دے. اگر علی ہوئے، یہ مکار ترین فرد ہے، علی کا دشمن ترین فرد، کہا اگر علی ہوئے تو ایک قدم بھی پیچھے نہیں جائے گا. اشارہ کیا گیا پوری فوج ایک ساتھ حملہ ور ہوئی، اور تاریخ لکھنے والوں نے لکھا کہ نہ صرف یہ کہ ایک قدم پیچھے نہیں گیا بلکہ یہ سوار لشکر میں در آیا. اور اس کے بعد صرف موت کی چکی چل رہی تھی اور کٹتے ہوئے سر دکھائی دے رہے تھے. اس شجاعت پہ حامل علی جس نے صرف کہا نہیں بلکہ کر کے دکھایا کہ پورا عرب اگر حملہ ور ہو جائے تو ایک قدم پیچھے نہیں ہٹے گا، وہ علی اس مقام شجاعت پر جا کر کہے کہ جنگ کی سختیوں میں ہم رسول کے دامن میں پناہ مانگتے تھے، تب رسول کی شجاعت کا اندازہ ہوگا. وہ علی جو شجاعت کے اس قلعے پہ ہو، اگر وہ پناہ مانگتا ہو جنگ میں، جو علی کو پناہ مانگتا ہو جنگ میں، اسے رسول اللہ کہتے ہیں. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ کہ انہوں نے رسول اللہ کو پڑھا ہے اپنی کتابوں میں، اور علی کو سنا ہے ہمارے ممبروں سے. حق تب ہے جب رسول کو بھی اسی ممبر سے سنو. جب اس ممبر سے سنو گے تو سنت رسول بھی معلوم ہو جائے گی، سیرت رسول بھی معلوم ہو جائے گی. تعظیم رسول کیا ہے؟ تعظیم رسول اللہ نے کر کے بتائی. خالق کائنات نے جتنے یہ احکام جس پہ ہم عمل کرتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ نے حکم دیا ہے، روزہ رکھتے ہیں اللہ نے حکم دیا ہے، خمس دیتے ہیں اللہ نے حکم دیا، زکوٰۃ دیتے ہیں اللہ نے حکم دیا، حج پہ جاتے ہیں اللہ نے حکم دیا، جہاد کرتے ہیں اللہ نے حکم دیا. جتنے بھی احکام اسلامی ہیں اللہ کا حکم ہے، رسول اللہ لانے والے ہیں، حکم اللہ کا ہے، اور اللہ ان میں سے کسی پہ عمل نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ کس کی نماز پڑھے گا؟ اور یہی تو اس نصیری کو جواب ہے کہ اگر یہ خدا ہے تو یہ نماز کس کی پڑھ رہا ہے؟ اللہ کو پہچنوانے والے کا نام علی ہے. ہم اور آپ کیا پہچنوائیں گے خدا کو؟ ہماری نیتیں تو نہ جانے کتنی تیزی سے بدلتی ہیں. تاریخ میں اگر کسی نے اللہ کو پہچنوایا ہے تو اس ذات کا نام علی ہے، اور رسول کو پہچنوایا ہے اس ذات کا نام علی ہے. اللہ نے جتنے احکام بھیجے اس پہ کسی پہ عمل نہیں کر سکتا، وہ کر نہیں سکتا. اس کا کمال یہ ہے کہ وہ نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ نماز نہیں پڑھ سکتا، وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، لیکن اس نے حکم دیا ہے روزہ رکھنے کا. وہ مال نہیں رکھتا لہٰذا خمس نہیں نکالے گا، وہ تجارت نہیں کرتا لہٰذا زکوٰۃ نہیں دے گا، اسے حج نہیں کرنا ہے، لیکن احکام کرے گا. جو بھیجیں سب اس نے بھیجیں. صرف ایک عبادت ہے جو عظمت رسول کے لیے کافی ہے، اور اس عبادت کو اللہ نے خود پہلے انجام دیا ہے اور بعد میں ہمیں حکم دیا ہے.
اور قرآن میں اس کو اسی لیے رکھ دیا تاکہ کوئی کل انکار نہ کر پائے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ایک صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. صلی علی یہ واحد عمل ہے جو اللہ نے خود انجام دیا. ہم سے بعد میں تقاضا کیا، پہلے خود عمل کیا. اس رسول کی عظمت ہے کہ اللہ صلوات بھیجتا ہے، اس کے فرشتے صلوات بھیجتے ہیں. اللہ تعظیم کر رہا ہے رسول اکرم کی، اس طرح سے تعظیم کہ قرآن میں کہیں پکارتے وقت نام نہیں لیا رسول اللہ کا. جب بھی دیگر انبیاء کو پکارا ہے نام لیا ہے، یا داؤد، یا موسیٰ، یا عیسیٰ. یہ نام لینا بھی تعظیم ہے. اتنوں میں کوئی اس لائق تو ہے کہ اللہ اس کو نام سے پکارے. لیکن جب اپنے رسول کی بات آئی کبھی نام سے نہیں پکارا. 4 جگہ پہ رسول کا نام نامی آیا ہے قرآن میں، لیکن مقام خطاب میں نہیں ہے، تعارف میں ہے، پہچانوایا ہے. لیکن جب پکارا ہے کبھی رسول اللہ کا نام نہیں لیا. یا عہدے سے پکارا ہے یا صفت سے پکارا ہے. کبھی یا ایھا الرسول کہا ہے، کبھی طٰہٰ کہا ہے، کبھی یاسین کہا ہے، کبھی مزمل کہا ہے، کبھی مدثر کہا ہے کہ یہ اتنا عزیز ہے کہ میں اس کا نام بھی عزت اور احترام سے لینا چاہتا ہوں. ایک صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. ایک اور صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. اللہ منع کر رہا ہے کہ جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو میرے حبیب کو نہ پکارا کرو. تو جو امت ابھی پکارنے کا سلیقہ نہیں جانتی وہ پہچانوائے گی کیسے؟ وہ عظمت کیسے بیان کرے گی؟ وہ علم کیسے بیان کرے گی؟ وہ مقام کیسے بیان کرے گی؟ یہ کام تو وہ کرے گا جو جانتا ہو اور پہچانتا ہو. تو ایک دفعہ اللہ نے تعظیم کی کہ کبھی نام سے نہیں پکارا. یا امیر المؤمنین نے تعظیم کی. امیر المؤمنین کے جتنے خطبات ہیں، جتنے کلمات ہیں، چاہے وہ نہج البلاغہ میں جمع کیے گئے ہوں یا باقی کتابوں میں جمع کیے گئے ہوں، آپ اس کو اٹھائیں، مطالعہ کریں اس کے سلسلے میں. اکثر وہ ہیں جو بعد شہادت پیغمبر بیان کیے ہیں آپ نے. کیوں؟ کہ امیر المومنین زندگی پیغمبر میں نہیں بول سکتے تھے. وہ علی جو آغوش پیغمبر میں اس وقت بول رہا تھا جب کوئی نہیں بولتا. کیا اس کے پاس علم نہیں تھا؟ کیا اس کے پاس بلاغت نہیں تھی؟ کیا اس کے پاس فصاحت نہیں تھی؟ نہیں، سب کچھ تھا. لیکن تعظیم پیغمبر کرنی ہے کہ جب تک بزم میں پیغمبر موجود ہیں مجھے خاموش رہنا ہے. کون کرتا تعظیم؟ پیغمبر جب بول رہے ہیں تو مجھے خاموش رہنا ہے. میں خلیفہ رسول ہوں، اور خلیفہ رسول تبھی بولے گا جب رسول سامنے نہ ہو. اور یہیں سے اس کا مقام سامنے آتا ہے. رسول اللہ بھی احترام کرتے ہیں، کبھی ماتھے کو چوم رہے ہیں، کبھی تعظیم کے لیے جا رہے ہیں. امیر المؤمنین کی بہت زیادہ تعظیم کی ہے پیغمبر نے مختلف جگہوں پر. جنگ سے لوٹ رہے ہیں امیر المؤمنین، رسول اکرم کو خبر ہوئی، کہا میرے ساتھ چلو، اپنے امیر کا استقبال کرو. شہر کے باہر تک آئے. امیر المؤمنین نے دیکھا پیغمبر آ رہے ہیں تو اتر گئے. پیغمبر نے گلے سے لگایا، ماتھے کو چوما، اور اس کے بعد ایک جملہ کہا، سنا کرتے ہیں آپ ذاکرین سے، کہ یا علی، اگر مجھے خوف نہ ہوتا کہ امت تمہارے سلسلے میں ویسے ہی گمراہ ہو جائے گی جیسے نصارہ عیسیٰ ابن مریم کے سلسلے میں ہوئے، تو میں تمہارے وہ فضائل بیان کرتا کہ لوگ تمہارے قدموں کی خاک تبرک سمجھ کے لے جاتے.
اس مقام پر فائز ہیں علی، لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود کبھی تاریخ میں نہیں ملتا کہ پیغمبر نے علی کو اپنی جگہ پر بٹھایا ہو. اپنی جگہ پر صرف ایک ذات کو بٹھایا ہے. علی کو اپنی زندگی میں کبھی اپنی نشست پہ نہیں بٹھایا، کبھی اپنی مسند پہ نہیں بٹھایا، لیکن تاریخ کہتی ہے جب بھی زہرا آتی تھی پیغمبر آگے بھی بڑھتے تھے، استقبال بھی کرتے تھے، اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے. یہی تاریخ کو سمجھانا چاہتے تھے. علی میرے بعد خلیفہ ہے، زہرا میرے ساتھ شریک رسالت ہے. اور یہی وجہ ہے کہ بعد شہادت پیغمبر مؤذن پیغمبر جناب بلال نے قسم کھائی تھی کہ میں اذان نہیں کہوں گا بعد پیغمبر. لیکن جب مدینے لوٹے اور شہزادی نے کہا کہ بلال جا کر اذان دو، تو بلال نے کوئی عذر نہیں کیا، کیونکہ بلال معرفت رکھتے تھے کہ پیغمبر کا حکم ہی زہرا کا حکم ہے. میں نے جو قسم کھائی ہے وہ نہیں ٹوٹے گی، کیونکہ پیغمبر کی بیٹی حکم نہیں دے رہی ہے، شریک کار رسالت حکم دے رہی ہے. تو پیغمبر کی معرفت یہ کرائیں گے، پیغمبر کی عظمت یہ بتائیں گے. علی خاموش ہو کر پیغمبر کی ذات، پیغمبر کے علم کو بیان کر رہے ہیں، پیغمبر کی عظمت کو بیان کر رہے ہیں. علی پہچانوائیں گے. یہ پیغمبر مظلوم ہے اپنوں کے درمیان. آج دنیا میں تقریباً 2 ارب مسلمان ہیں، 2 ارب مسلمان ہیں. 57 سے زیادہ ملک ہیں جو اپنے آپ کو اسلامی ملک کہتے ہیں. لیکن کتنا ظلم ہے کہ اگر میں شہید لکھنا چاہوں تو کسی اور کو نہیں، انہی مسلمانوں کو اعتراض ہوگا کہ پیغمبر کو شہید نہ لکھا جائے، پیغمبر کے قاتلوں کا نام نہ بتایا جائے، پیغمبر کی آخری ایام میں جو ظلم کیے گئے وہ نہ بیان کیے جائیں، صرف اپنی پالیسیز کو ٹھیک کرنے کے لیے، صرف اپنے مسائل کو صحیح کرنے کے لیے. اور یہ جو گستاخیاں پیغمبر کی خدمت میں کی جاتی ہیں، کبھی کوئی کارٹون چھاپ رہا ہے، کبھی کوئی کتاب لکھ رہا ہے، ان کو یہ جرت کس نے دی؟ ان لوگوں نے جنہوں نے غلط سیرت پیش کی پیغمبر کی. جب ہم پیغمبر کو اس طرح کا پیغمبر بتائیں گے جیسا غیر صحیح کتابوں میں لکھا ہوا ہے، جس میں کچھ صحیح ہے ہی نہیں، تو اس کو صحیح کیسے کہا جا سکتا ہے؟ اگر اس کتاب کے پیغمبر کو آپ پیش کریں گے تو وہ بہت عجیب پیغمبر نظر آئے گا. ایسی ایسی چیزیں اس میں لکھی کہ کوئی شریف النفس اس کو برداشت نہیں کرے گا، صرف اس لیے کہ عظمت پیغمبر کم کی جائے اور جنہوں نے غصب کیا ہے ان کو ہم کسی طرح اوپر لے آئیں. یہ ظلم ہے پیغمبر پہ. جب تک پیغمبر کی اصل سیرت پیش نہیں ہوگی یہ ظلم ہوتا رہے گا. لہٰذا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اصل سیرت پیغمبر کو پڑھیں، تاریخ پیغمبر کو پڑھیں. اور آج ہمارے پاس طاقت ہے، سوشل میڈیا کی بہت بڑی طاقت ہمارے پاس ہے، اور ہم اصل سیرت پیغمبر کو پیش کریں. آپ یقین جانیں اصل سیرت پیغمبر اگر دنیا کے سامنے آ جائے تو وہ محبت کریں گے پیغمبر سے، کہ جس نے صرف محبت کی ہو، جس نے صرف انسانوں کی تعظیم کی ہو، جس نے پتھر کھانے کے بعد بھی دعا دی ہو. اس کے اوپر یہ ظلم نہیں ہے کہ لوگ اس کے خلاف اس طرح کی باتیں کریں اور اپنوں کے درمیان ہو. اخلاق پیغمبر بیان نہیں ہوتا، عظمت پیغمبر بیان نہیں ہوتی، پیغمبر کے جسم کے حصے بیان ہوتے ہیں، پیغمبر کی عمل نہیں بیان ہوتا. وہاں سے پیغمبر کو پہچاننے کی کوشش کی جائے جہاں سے پیغمبر خود چاہتے تھے کہ ان کو پہچانا جائے، جو جانتے اور پہچانتے تھے پیغمبر کو.
کائنات کے لیے اعلیٰ ترین نمونہ پیغمبر ہے، مخلوقات میں سب سے اعلیٰ پیغمبر ہے، ہر چیز میں سب سے بہتر پیغمبر ہے۔ یہ پیغمبر، اس پہ ظلم ہے کہ اس کی صحیح سیرت اور کردار کو دنیا تک نہ پہنچایا جائے۔ اور پیغمبر پہ ظلم کتنا عجیب ہے، پیغمبر پہ ہونے والا ظلم۔ ایک انسان جو حاکم ہو، جس نے انہیں عزت دی ہو، جس نے انہیں شرف دیا ہو، وہ حکم دے اور اس پر عمل نہ ہو۔ پیغمبر پہ یہ ظلم نہیں ہے کہ ان کو زہر دے دیا جائے، یہ بہت چھوٹا ظلم ہے۔ پیغمبر کو قتل کر دیا جائے، یہ چھوٹا ظلم ہے اس ظلم کے مقابلے میں کہ آپ کے حکم عدولی کی جائے، بے شمار لانا۔ پیغمبر کہیں میرے بھائی کو بلایا جائے، نہ بلایا جائے۔ پیغمبر ذوف کی حالت میں مسجد میں تشریف لائیں تاکہ خود ساختہ امام کو ہٹایا جا سکے، بے شمار لانا۔ یہ تاریخ پڑھیں اور بتائیں۔ پیغمبر کہیں کاغذ اور قلم لاؤ، اور کوئی گستاخ کہے کہ پیغمبر ہذیان علیاذن باللہ، کیوں اس نے یہ جملہ کہا؟ اس جملے کے بعد اگر پیغمبر لکھ بھی دیتے تو کوئی فائدہ نہیں تھا۔ بہت سے لوگوں نے کہا کہ پیغمبر بعد میں لکھ دیتے، خود پیغمبر نے کہہ دیا کہ اب کوئی فائدہ نہیں ہے لکھنے کا، کیونکہ جب ذہن پہ حملہ کر دیا گیا تو پھر کل تحریر کے بھی ساتھ یہی کیا جائے گا۔ اور اس ذہنیت کو سمجھیے کہاں کی ذہنیت ہے جو پیغمبر کے ذہن پہ حملہ کر رہی ہے۔ تاریخ بعثت کو پڑھنا شروع کریے، انہوں نے بھی پیغمبر کے کردار پہ حملہ نہیں کیا تھا، انہوں نے پیغمبر کے ذہن پہ حملہ کیا تھا، کیونکہ جو خود اپنی زبان سے سچا کہہ چکے تھے وہ جھوٹا نہیں کہہ سکتے تھے، جو امین کہہ چکے تھے وہ غیباز نہیں کہہ سکتے تھے، لہٰذا انہوں نے پیغمبر کو شاعر کہنا شروع کیا، پیغمبر کے ذہن پہ حملہ کیا۔ ابتدائی بعثت میں بھی یہی حال ہے، آخری ایام میں بھی وہی فکر بول رہی ہے۔ یا رسول اللہ، ابن عباس اپنے آپ ان کو حبر الامہ کہا جاتا ہے، پوری زندگی کہتے رہے یوم الخمیس، جمعرات، ہائے وہ جمعرات۔ جمعرات وہ دن ہے جس دن پیغمبر نے وہ دوات و قلم مانگا اور نہیں دیا گیا۔ آج اسلام جس حالات میں ہے وہ ان گستاخیوں کا نتیجہ ہے۔ آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں وہ ان گستاخیوں کے نتیجے میں ہے۔ جب پیغمبر کی تعظیم نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ جب پیغمبر کا حکم نہیں مانا جائے گا تو کیا ہوگا؟ جب پیغمبر جس مدار پر چھوڑنا چاہتے ہیں دین کو نہیں مانا جائے گا اسے تو کیا ہوگا؟ شہزادی نے فرما دیا تھا اپنے خطبے میں کہ اب جب تم نے اس خلافت کے اونٹنی کو اس طرح لے لیا ہے، میرے ابن عم کو نہیں دیا ہے، تو کھینچو اس کو، اس حال میں کہ اس کے نتھنے زخمی ہیں، اس کی پیٹھ زخمی ہے، اس کے گھٹنے زخمی ہیں، یہ سوائے خون کے تمہیں کچھ نہیں دے گی۔ آج پوری دنیا میں دیکھیے سوائے خون کے کچھ نہیں ہے مسلمانوں کے پاس۔ وہ پیغمبر جو رحمت کا پیغمبر تھا اس کے نام پر قتل ہو رہا ہے۔ وہ پیغمبر جو رحمت کا پیغمبر تھا اس کے نام پر بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے اور اس کو عمل پیغمبر بتایا جا رہا ہے۔ ہمیں بڑھ کر بتانا ہوگا کہ بادشاہوں کا دین کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اگر کوئی یہ دعوے دار ہے کہ یہ سیرت رسول ہے تو سیرت رسول میں اس کا عملی نمونہ ملنا چاہیے، رسول کی سیرت میں اس کا عملی نمونہ ہونا چاہیے کہ جب رسول کسی شہر میں داخل ہوتے تھے تو کیا عمل کرتے تھے۔ رسول اس شہر میں داخل ہو رہے ہیں جس نے 20 سال رسول کو اذیت کی ہے، 13 برس ابتدا میں اور 7 برس ہجرت کے بعد،
کوئی گھر ایسا نہیں ہے جس کے فرد نے رسول کے اوپر ظلم نہ کیا ہو، جن کی ساری کوشش یہ تھی کہ رسول اللہ قتل کر دیے جائیں، رسول کی آل اولاد قتل کر دی جائے، جب تک ان کے درمیان رہے اذیت کی، جب ہجرت کر گئے تو ہر سال جنگ۔ پیغمبر اس شہر میں فاتح کے انداز سے داخل ہو رہے ہیں۔ آج دنیا کا کیا طریقہ ہے؟ جب کسی شہر میں کوئی فاتح داخل ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ جس نے اس سے مقابلہ کیا اس کو چن چن کے قتل کرتا ہے کہ انہوں نے میرے خلاف مقابلہ کیا تھا، انہوں نے میرے خلاف سر اٹھایا تھا۔ لیکن پیغمبر کا عمل کیا ہے؟ فوج داخل ہو رہی ہے، 10,000 کا لشکر ہے، اور کسی جری نے غیظ میں اور غضب میں آ کے کہہ دیا الیوم یوم الملحمہ، آج کا دن خون ریزی کا دن ہے، کوئی رحمت نہیں، کوئی حرمت نہیں۔ پیغمبر کے کانوں تک آواز گئی، امیر المومنین کو بلایا کہ نہیں، علم کو آرام سے داخل کرو، خلاف ہے دستور فوج کے۔ یہ فوج جب کسی ملک میں داخل ہوتی ہے، جب فتح کرتی ہے تو غیظ اور غضب کے ساتھ آتی ہے، تاکہ لوگوں کے درمیان اگر تھوڑی سی بھی کوئی طاقت رہ گئی ہو تو اس کو کچل دیا جائے۔ اور پیغمبر کہہ رہے ہیں نہیں، آرام سے علم کو داخل کرو، کیونکہ میں رحمت کا نمائندہ ہوں۔ لہٰذا امیر المومنین گئے، علم لیا، لیکن امیر المومنین نے بھی یہاں پہ عمل کیا، علم لے کے بیٹے کو دے دیا کہ اس کی بھی ہمت شکنی نہ ہو، لیکن نعرہ بدل دیا الیوم یوم المرحمہ، یہ دن رحمت کا دن ہے، یہ ہے رحمت کا پیغمبر۔ پیغمبر داخل ہوئے، سیدھے مسجد الحرام میں گئے، کچھ لوگ مسجد الحرام میں جمع ہیں، کچھ ابو سفیان کے گھر میں جمع ہیں۔ پیغمبر نے اعلان کر دیا ہے، پیغمبر نے اعلان کر دیا کہ جو اپنے گھر میں بند ہو جائے وہ امان میں ہے، جو مسجد الحرام میں چلا جائے امان میں ہے، جو ابو سفیان کے گھر چلا جائے وہ بھی امان میں ہے۔ پوچھنے والا پوچھ سکتا ہے کہ یہ بھی امان میں وہ بھی امان میں، جو کعبے کی پناہ میں آ جائے وہ بھی امان میں، جو ابو سفیان کے گھر چلا جائے وہ بھی امان میں؟ ظاہری طور پہ تو ایک ہو گیا، برابر ہو گیا، یہ بھی امان میں وہ بھی امان میں۔ پیغمبر جان رہے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے تاریخ میں، پیغمبر کرداروں کو پہچنوانا چاہتے ہیں کہ آج میں دونوں کو امان گاہ بنائے دیتا ہوں، تم دیکھو کس نے کعبے کے پاس پناہ مانگی، کس نے ابو سفیان کے گھر میں پناہ مانگی۔ صلی علی محمد کیونکہ کل تاریخ دونوں کو مسلمان لکھے گی۔ کون مسلمان خدا کی پناہ میں آیا ہے؟ پیغمبر کعبے کے نزدیک ہے، صرف کچھ جملے کہیں، پیغمبر کو حق تھا شکوہ کرنے کا، صرف ایک جملہ کہا کہ تم اچھے پڑوسی نہیں ثابت ہوئے میرے لیے، تم میرے لیے اچھے پڑوسی ثابت نہیں ہوئے، کیا توقع کرتے ہو مجھ سے؟ 20 سال اذیت کی ہے، حمزہ کو قتل کیا ہے، عبیدہ کو قتل کیا ہے، دیگر اصحاب کو قتل کیا ہے، 20 سال بہت ہوتا ہے، کیا توقع کرتے ہو مجھ سے؟ آج فاتح ہوں میں۔ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہی کریم ابن کریم سے جو توقع کی جاتی ہے، ایک کریم بھائی ابن کریم سے جو توقع کی جا سکتی ہے۔ پیغمبر نے صرف ایک جملہ کہا، اذهبوا انتم طلقاء، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ تاریخ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ لوگ اس طرح مسجد الحرام سے نکل رہے تھے جیسے دوبارہ زندگی مل گئی ہو، کیونکہ ان کو یقین تھا کہ اب موت کے علاوہ کچھ نہیں ہے، لیکن گویا جیسے پیغمبر نے ان کو موت سے دوبارہ حیات دے دی۔ یہ وہ کردار پیغمبر ہے جو دنیا تک جانا چاہیے کہ میرا پیغمبر حیات دینے والا پیغمبر ہے، موت برسانے والا پیغمبر نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ علی 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 ہم سب کا کعبہ، ہم سب کا کعبہ۔
علی علی اور مکہ مولا نعرہ حیدری امام جمال الصلوات اللہم صلی علی یہ رحمت. پیغمبر کے پاس ایک شخص آیا, مسلمان نہیں ہوا ہے ابھی. فتح مکہ کے وقت یہ شرط تھی نہیں کہ مسلمان ہو گئے تو جاڑ چھوڑی جائے گی, صرف ہتھیار رکھ دو. اور بات کی تاریخ کیا ہے کہ جس شہر کو فتح کر رہا ہے, اپنے آپ کو خلیفہ مسلمین کہنے والا شخص, پورا شہر جلا رہا ہے, اس کے تمام باشندوں سمیت. جب اس تاریخ کو پیغمبر کی تاریخ بتایا جائے گا تو لوگ لکھیں گے پیغمبر کے خلاف. لیکن اگر پیغمبر کی واقعی تاریخ بتائی جائے گی اور اعتراض کریں مسلمان کہ اگر یہ سیرت پیغمبر ہے تو پھر یہ کیا ہے, یہ اپنے آپ کو جو اپنے آپ کو نمائندہ پیغمبر کہہ رہا ہے, اس کا یہ عمل کہاں سے رسول کا عمل ہو گیا؟ یہ اس کا عمل ہے. مسلمان اس لیے آج ذلیل ہو رہا ہے کہ اس نے پیغمبر کو ذلیل کرنے کی کوشش کی ہے, آل پیغمبر کو ذلیل کرنے کی کوشش کی ہے. مسلمان اس دن سے پریشان ہے جس دن سے شخصیت پرست ہوا. مسلمان کو حقیقت پرست ہونا چاہیے تھا, مسلمان شخصیتوں میں الجھ گیا. چونکہ شخصیت پرست ہوں, اس شخصیت کو ماننے لگا ہوں, لہٰذا اگر وہ غلط بھی کر رہا ہے تو میں کسی طرح اس کو صحیح کروں. جبکہ معیار یہ تھا کہ اگر صحیح ہے تو اس شخصیت کو ماننا ہے, اور اگر اس نے عمل غلط کیا ہے تو ہمیں جرأت ہونی چاہیے کہنے کی کہ غلط ہے, چاہے وہ کوئی ہو, اس میں کوئی تکلف نہیں ہے. اگر اس نے پیغمبر کے ساتھ گستاخی کی ہے اور آپ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ گستاخی کی ہے, صحیح مسلم میں 7 مقامات پہ یہ حدیث قرطاس موجود ہے, اس کو کیوں نہیں بیان کیا جاتا؟ وہ کتابیں جو آپ کی لکھی ہوئی کتابیں, اس میں لکھا ہے کہ پیغمبر کے ساتھ یہ گستاخی کی گئی, بیان کریں اس کو, جس نے بھی کی ہو. جس دن مسلمان یہ عمل کرے گا اس کو عزت ملے گی. اسی لیے ہمیں اور آپ کو یہ عمل ترک نہیں کرنا ہے. ہماری کسی سے خاندانی دشمنی نہیں ہے, کرداروں کی لڑائی ہے. اگر کردار علوی اور حسینی ہے تو ہمارا دوست ہے, اور کردار اگر عمری اور بکری ہے تو اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. ہم حسینی اور علوی کردار چاہیے, کوئی ہو. اچھا کردار ہے اس کا استقبال ہے, برا کردار ہے اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں, چاہے وہ کوئی ہو, کوئی تکلف نہیں اس میں. اور جس نے اس وادی میں آ کر غلطیاں کی وہ پچھتائے گا. 40 گزری, دنیا نے ایک اور منظر دیکھا. اب تک یہ کہا جاتا تھا کہ دنیا کا میڈیا نہیں دکھا رہا, اب تو اپنا میڈیا بھی نہیں دکھا رہا, کیونکہ اتنا بڑا معجزہ ان کو ہضم نہیں ہو رہا تھا. خدا ہم سب کو جانا نصیب کرے. 1,45,00,000 لوگ شہر کربلا میں داخل ہوئے اور زیارت کر کے واپس گئے, اور وزارت صحت عراق نے اعلان کیا کہ نہ کوئی مریض ہوا یہاں تو کوئی تکلف ہے نہیں. 2 ملک ہیں اغل بغل میں, ایک میں مرض پھیلتا جا رہا ہے, ایک میں مرض گویا آیا ہی نہیں.
کیوں؟ کیونکہ ایک جانتا تھا کہ شفا کہاں ملے گی اور دوسرے نے شفا خانے بند کر دیے. تو جہاں شفا خانے بند ہو جائیں گے وہاں ڈاکٹر علاج نہیں کر پائے گا. وہ جانتے تھے علاج کہاں ہونا ہے. اور حسین نے بتایا کہ وہ کل بھی شفا دیتے تھے، آج بھی شفا دیتے تھے. اب اس سے بڑا معجزہ کیا دکھائیں حسین؟ 1,45,00,000 انسان داخل ہوئے اور سب صحت و سلامت کے ساتھ ہیں اور رہیں گے. حسین ضامن ہے ان کی صحت کا. زیارت کربلا کے لیے بلند تر صلوات. خدا ہم سب کو نصیب کرے اس معجزے کو آنکھ سے دیکھنا. جو گئے ہیں ان کو دوبارہ نصیب کرے اور بار بار نصیب کرے، کیونکہ یہی دنیا ہے اور یہی آخرت ہے. ہم ایک آن بھی ان کے بنا نہیں رہ سکتے. یہ حسین نمائندہ ہے اسی رحمت کا، اور اس کی رحمت کا تقاضا ہے کہ جو اس کے دروازے پہ آئے اسے شفا دے. جیسے رسول شفا دینے والا ہے، جیسے نام میں رسول شفا دینے والا ہے. کتنی برکت ہے اس کے نام میں، کتنی عظمت دی خدا نے اس نام کو، کہ آج جاننے والے افراد اس دعوے کو حقیقت مانتے ہیں کہ دنیا میں کوئی آن ایسی نہیں ہے کہ روئے زمین پر نام رسول نہ لیا جا رہا. کورے ارضی پر 1 منٹ کے لیے بھی ایسا وقت نہیں آتا کہ جب رسول کا نام نہ لیا جا رہا. یہ عظمت اللہ نے دی. جس کو اتنی عظمت دی گئی ہو وہ اپنوں کے درمیان کچھ کہہ رہا ہے، لوگ سن نہیں رہے، جھگڑا کر رہے ہیں رسول کے سامنے، رسول کو اذیت کر رہے ہیں کہ رسول کہہ رہے ہیں چلے جاؤ میرے سامنے سے. پھر رسول اپنی بیٹی کو بلاتے ہیں، اپنے ابن عم کو بلاتے ہیں، جس کو دیکھ کر سکون ملے رسول کو. جناب زہرا آئیں رسول کی خدمت میں. باپ کو اس حالت میں دیکھا، گریہ کیا. تاریخ کہتی جیسا گریہ جناب سیدہ نے کیا کسی نے نہیں کیا. بیٹیاں ویسے بھی حساس ہوتی ہیں، باپ کے سلسلے میں بیٹیاں بہت حساس ہوتی ہیں. جو لوگ یہاں بیٹیوں کے باپ ہیں اس چیز کو محسوس کریں گے. بیٹیاں بیٹوں کے مقابلے میں زیادہ حساس ہوتی ہیں. پھر رسول کی اکلوتی بیٹی جو شریک کار رسالت ہے، جس سے رسول اتنی محبت کرتے ہیں کہ سفر پہ جاتے ہیں تو سب سے آخر میں ان سے ملتے ہیں، سفر سے آتے ہیں تو سب سے پہلے اس سے ملتے ہیں. وہ بیٹی آج رسول کو اس عالم میں دیکھ رہی ہے کہ زہر کا اثر ہے. جائیں تاریخ پڑھیں کس نے دیا رسول کو زہر. رسول اپنے گھر میں مظلوم ہے، بیٹی گریہ کر رہی ہے. باپ نے قریب بلایا، ایک جملہ کہا، بیٹی کا گریہ بڑھ گیا. پھر دوسرا جملہ کہا، بیٹی کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی. اس وقت پوچھنے والے نے نہیں پوچھا، بعد میں پوچھا کہ شہزادی کیا وجہ تھی؟ پہلے آپ نے گریہ کیا، پھر آپ مسکرانے لگی. کہا میرے بابا نے مجھے خبر دی کہ میں ان قریب اس دنیا سے چلا جاؤں گا. میں گریہ کرنے لگی، مجھے قریب بلا کر کہا اور میرے اپنوں میں سب سے پہلے تم مجھ سے ملاقات ہوگی. ہاں رسول آپ نے بیٹی سے کہہ تو دیا، لیکن کسے خبر تھی کہ اتنی جلدی فاطمہ رخصت ہو جائیں گی. فاطمہ گریہ کر رہی ہیں. کیوں گریہ کر رہی ہیں؟ کیونکہ فاطمہ دیکھ رہی ہیں کہ مجھ پر مصائب کی ابتدا ہونے جا رہی ہے. فاطمہ تو جانتی ہیں تمام معاملات کو کیا ہونے والے ہیں.
میرا رسول اس دنیا سے جا رہا ہے، میرا بابا اس دنیا سے جا رہا ہے، اب اہل بیت پر ظلم کا ایک سلسلہ شروع ہوگا جو صدیوں کا سفر طے کرتا رہے گا۔ صرف رسول کے جانا ایک مصائب نہیں ہے، یہ تو مصیبت کی ابتدا ہے اہل بیت کے لیے، اور آج تک اہل بیت پر وہ ظلم جاری ہے۔ کبھی رسول کے جنازے پر ظلم ہو رہا ہے، کبھی اہل بیت کے دروازے پر ظلم ہو رہا ہے۔ رسول پر ظلم کی ابتدا کیسے ہے؟ رسول جاکنی کے عالم میں ہیں، لوگ حکومت بانٹنے میں لگے ہوئے ہیں، علی غسل و کفن دینے میں مشغول ہے۔ روایت کہتی ہے کہ جب رسول اکرم جاکنی کے عالم میں تھے تو ایک بار شہزادی سے فرمایا کہ میں کچھ دیر آرام کرنا چاہتا ہوں اور اس در سے کسی کو آنے نہ دینا۔ شہزادی نے باپ کو سامنے بیٹھ گئیں اور رسول اکرم آرام کرنے لگے۔ روایت کہتی ہے کسی نے آ کے دق الباب کیا، شہزادی نے پوچھا کون ہے؟ کہا میں پیغمبر ہوں، رسول کے لیے پیغام لے کر آیا ہوں۔ کہا میرا بابا آرام کر رہا ہے، کچھ دیر بعد آنا۔ ہاں وہ چلا گیا، آواز بند ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد پھر کسی نے دروازے پر دق الباب کیا، پوچھا کون ہے؟ کہا میں برید ہوں، پیغمبر ہوں، رسول کے لیے پیغام لے کر آیا ہوں۔ کہا میرا بابا آرام کر رہا ہے۔ تیسری مرتبہ شخص آیا اور اس نے وہی آواز دی کہ میں پیغمبر ہوں۔ شہزادی نے ایک بار آواز بلند کی کہ میں تجھ سے کئی بار کہہ چکی میرا بابا آرام کر رہا ہے، تو بار بار کیوں آتا ہے؟ پیغمبر کی آنکھ کھلی، اے بیٹی اسے آنے دو، یہ تمہارے گھر کا شرف ہے کہ وہ تم سے اجازت مانگ رہا ہے، ورنہ وہ کسی سے اجازت نہیں مانگتا۔ جس کے گھر میں داخل ہوتا ہے کبھی بچوں کو یتیم کرتا ہے، کبھی عورتوں کو بیوہ کرتا ہے، یہ ملک الموت ہے۔ اے بیٹی زہرا یہ تمہاری عظمت ہے کہ تم سے اجازت مانگ رہا ہے۔ یا رسول اللہ جہاں ملک اجازت مانگتے تھے وہاں آگ اور لکڑی لیے مسلمان جمائے۔ اجرکم اللہ۔ ہاں رسول اس دنیا سے گئے اور اہل بیت پر ظلم کا ایک سلسلہ شروع ہوا۔ ہاں بیٹی کے دروازے کے ور کبھی آگ و لکڑی لائی جاتی ہے، کبھی خلیفہ رسول کے گلے میں رسن ڈالی جاتی ہے۔ فاطمہ گریہ اسی لیے کر رہی ہیں کہ بابا صرف میرا دروازہ نہیں جلایا جائے گا، یہ آگ کربلا تک پہنچے گی۔ اے بابا صرف علی کے گلے میں رسن نہیں ڈلے گی، کل زینب بھی اسیر ہوں گی، کل زین العابدین کے ہاتھوں میں بھی ہتھکڑی پڑے گی۔ اے بابا صرف میرا پہلو شکستہ نہیں ہوگا بلکہ حسین پر گھوڑے دوڑائے جائیں گے۔ اجرکم اللہ۔ ہاں ایک بیٹی کا ذکر ہوا جو رسول کی بیٹی ہے، رسول کو اذیت گیا، اس کو اذیت دینا ہے، اس کو اذیت دینا، رسول کو اذیت دینا ہے۔ ہاں رسول جس سے محبت کرتے تھے، رسول جس کے ماتھے کو چومتے تھے، رسول جس کو سینے سے لگا کر اپنی جگہ پر بیٹھاتے تھے، اس کو اس طرح سے اذیت دی گئی کہ کبھی دیوار و در کے درمیان ہے، آواز دیتی ہے اے فضہ میری مدد کو آؤ۔ ہاں عزیزوں فاطمہ پر بہت اذیت دی گئی، اور اسی زخم کی حالت میں جب ایک بار فاقہ ہوا تو سب سے پہلے یہی پوچھا میرے ابن عم کہاں ہیں؟ کہا علی کو لوگ لے گئے۔ ارے زہرا باہر نکلی، صرف ایک جملہ کہا اگر اپنے عم کو نہیں چھوڑا میں اپنے بالوں کو پریشان کر دوں گی۔ ارے مزار پیغمبر تھر تھرانے لگا، مسجد سے آوازیں بلند ہوئی، لوگوں نے علی کو چھوڑ دیا۔ ہاں زہرا تم علی کو واپس لے آئی، لیکن ہائے زینب حسین رخصت آخر کے لیے آئے ہیں، زینب خدا حافظ۔ ہاں رسول اپنی بیٹی سے محبت کرتے تھے، حسین بھی اپنی ایک بیٹی سے محبت کرتے تھے۔ جب رخصت آخر کا وقت آیا ایک بار بیٹی نے آ کر ابا کے دامن کو تھاما، اے بابا کہاں جا رہے ہیں؟ اب سکینہ کہاں سوئے گی؟ اے بابا ایک بار اپنے سینے پہ سلا لو بابا۔ ارے حسین جلتی رہتی پلیٹے، سینے پہ سکینہ کے سر کو رکھا، ایک جملہ کہا اے سکینہ اب اپنی ماں کے پاس رہنا، بھائی علی اصغر میرے پاس آرام کریں گے۔ ہاں رسول کی بیٹی کو اذیت دی گئی، کبھی تماچا، کبھی دروازے کے پاس پیٹا گیا اور کبھی زال پر تماچا لگایا گیا۔
گیا۔ حسین کی بیٹی پہ بھی کبھی اذیت کی گئی، کبھی کرتے میں آگ لگی ہے، کبھی تماچے مارے جاتے ہیں۔ ہاں عزیز حسین کی بیٹی جو کربلا سے کوفے تک، کوفے سے شام تک صرف اذیتیں دیکھتی جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ منظر بھی آیا کہ اب بیٹی کو قرار نہیں ہے، آواز بلند کرتی ہے، بابا کو یاد کرتی ہے۔ بادشاہ کے کان تک خبر پہنچی، یہ بچی اتنا کیوں روتی ہے، کہ اپنے باپ کو یاد کرتی ہے، کہ باپ کا سر بیچ دیا جائے۔ عجیب ایسے تسلی دینے کا انداز ہے، بیٹی کے سامنے باپ کا سر پیش کیا گیا، بیٹی نے بابا کے سر کو دیکھا، ایک بار بڑھ کر گلے سے لگایا، اے بابا کہاں چلے گئے؟ آپ کے جانے کے بعد اذیت پہ اذیت ہے، کوئی تماچے مارتا ہے، کوئی درے لگاتا ہے، کوئی آگ لگاتا ہے۔ کہتے کہتے بیٹی خاموش ہو گئی، سیدانیوں کو افاقہ ہوا، لیکن جب کوئی حرکت نہ ہوئی، ایک بار زینب قریب گئی، سکینہ اس دنیا سے جا چکی، آواز بلند کی، واہ حسینہ، واہ محمدہ، اے سید سجاد خبر لو، سکینہ ہمیں چھوڑ کر۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعا۔ آپ حضرات ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جملہ مومنین و مومنات بالخصوص مرحوم سید وقار حسین ابن سید ابرار حسین کی روح کو احسال فرماتے ہیں۔